الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي إلى السماء الدنيا فقيل من؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قال هل أرسل إليه؟ قال نعم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہایت واجب الاحترام علماء کرام، عزیزان مکرم، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، جامع مسجد فاطمہ ملحق جامعہ فاروقیہ شجاع آباد کا یہ سالانہ پروگرام ہے جو بحمد اللہ ہر سال 12 ربیع الاول کو سادگی لیکن وقار کے ساتھ انعقاد پذیر ہوتا ہے۔ مجھ سے قبل عزیزم مولانا محمد عمیر سلمہ، حضرت مولانا محمد احمد سلمہ، ان علماء کرام نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس مسجد کے امام مولانا محمد قاسم اور ان کے رفقا کی اس محنت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو رفعتیں اور بلندیاں عطا فرمائیں، ان کو گننا، شمار کرنا، بیان کرنا انسانی اختیار سے باہر ہے۔ میری اور آپ کی سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں تک اللہ نے اپنے حبیب کو بلندیاں عطا کی، رفعتیں عطا کی، مقام عطا کی۔ اگر ہم ساری زندگی اللہ کے حبیب کے کمالات کو بیان کرتے رہیں تو اللہ گواہ ہے، جس طرح ہم اللہ کی حمد و ثنا نہیں کر سکتے، اللہ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے، اللہ کے کلمات کو نہیں گن سکتے، ایسے حضور کے کمالات کو بھی نہیں گن سکتے۔ اللہ نے اپنے کلمات کے بارے میں
قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کہ اگر کائنات کے درخت قلمیں بن جائیں، والبحر یمدہ، کائنات کے سارے سمندر روشنائی بن جائیں، اور کائنات کے سارے لوگ لکھنے بیٹھ جائیں اور قیامت کی صبح تک لکھتے چلے جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمے ختم نہیں ہوتے، کلمات اللہ ختم نہیں ہوتے۔ ایسے ہی اللہ نے اپنے حبیب کو جو انعامات دیے وہ بھی کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروایا، حضور کو بھی معراج کروایا، لیکن سب کا معراج زمینوں پر ہے، حضور کا معراج آسمانوں پہ ہے۔ سب کا معراج مشکلات کے ساتھ ہے، حضور کا معراج سیر اور راحتوں اور اعزازات اور انعامات اور نوازشات کے ساتھ ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو نام لے کر بلایا ہے قرآن کریم میں، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا، یا ابراہیم، یا موسیٰ۔ لیکن پورا قرآن اٹھا کے دیکھو، اللہ نے اپنے نبی کو نام لے کر یا محمد کہہ کر نہیں پکارا۔ بلکہ مجھے اور آپ کو بھی منع کیا کہ حضور کو نام لے کر مت پکارو۔ یہ لکھتے ہو نا یا اللہ یا محمد، یہ یا محمد لکھنا جائز نہیں ہے، بے ادبی ہے، قرآن نے منع کیا۔ لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم لبعض، حضور کو ایسے نہ بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو نام لے کے بلاتے ہو، بلکہ کیسے بلاؤ جیسے اللہ نے القاب کے ساتھ بلایا۔ ضرورت پیش آ گئی خطاب کرنے کی تو القاب کے ساتھ خطاب کیا، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول۔ اللہ نے اپنے نبی کا نام نہیں لیا، یہ حضور کا اعزاز ہے، اللہ کے نبی کا اکرام ہے۔ اللہ نے نبیوں کو کتابیں دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات عطا، تورات قرآن کے بعد آسمانی کتابوں میں سب سے اونچے درجے کی کتاب، قرآن میں تورات کا ذکر ہے، اور اس تورات پر صدیوں دنیا میں نظام مملکت قائم رہے تورات کے مطابق۔ لیکن یاد رکھو یہ جو تورات ہے جب اتری، اللہ نے موسیٰ کلیم کو بلایا کہ آؤ کوہ طور پر اور آ کر تورات لے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے پاس اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑا، تم ان کا خیال کرو میں جا رہا ہوں۔ تورات لینے چلے گئے کوہ طور پر، اللہ نے فرمایا 30 دن روزے رکھو پھر تورات دوں گا۔ موسیٰ کلیم نے 30 دن روزے رکھے، جب 30واں دن تھا
آج اللہ سے گفتگو ہونی تھی، مناجات ہونی تھی، حضرت موسیٰ کلیم نے مسواک کر لیا تاکہ منہ صاف کر لوں، منہ سے سمیل نہ آئے، منہ سے بو نہ آئے، آخر اللہ سے بات کرنی ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کلیم تو نہیں جانتا، روزے دار کے منہ سے اٹھنے والی بو سے مخلوق نفرت کرتی ہے، خالق کو تو روزے دار اتنا محبوب ہے، میرے نزدیک روزے دار کے منہ سے اٹھنے والی بو کستوری سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اب 10 روزے اور رکھو۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، یہ واقعہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا۔ فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، ہم نے 10 راتوں کا اضافہ کیا۔ اب 10 راتیں اور رہو، 10 روزے اور رکھو۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اللہ نے چلہ پورا کروا دیا۔ لوگ پوچھتے ہیں تبلیغی جماعت کا چلہ کہاں سے آ گیا؟ قرآن سے آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے چلہ کروایا، 40 دن کروائے۔ یہ تبلیغ والے بھی کہتے ہیں سال میں ایک چلہ لگا لو، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے طور پہ چلہ لگایا، اور زندگی میں 4 مہینے لگاؤ۔ یہ 4 مہینے کہاں سے آ گئے؟ 3 چلے کہاں سے آ گئے؟ یہ بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے فَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، حدیث میں اس کی تفصیل آئی ہے۔ ماں کے پیٹ میں ایک 40 دن تک نطفہ رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد خون بنتا ہے، پھر 40 دن کے بعد بوٹی بنتی ہے۔ جب 3 چلے پورے ہو جاتے ہیں ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ اس میں روح پھونک کر بچہ پیدا کر دیتے ہیں۔ تو 3 چلوں کے بعد ماں کے پیٹ میں زندگی ملتی ہے، اور اللہ کے راستے میں 3 چلے لگا کر ایمان کو زندگی ملتی ہے۔ اور 40 دن موسیٰ علیہ السلام نے لگائے۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اب 40 دن کے بعد تورات کی تختیاں اللہ نے حوالے کی۔ یہ تورات تختیوں کی شکل میں تھی، یہ تختیاں تورات کی اللہ نے حوالے کی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کے۔ اب ذرا توجہ کرو، موسیٰ کو تورات ملی، طور پہ رب نے بلوایا، تورات کی تختیاں حوالے کی، اپنے حبیب کو اللہ نے قرآن عطا کیا، کہیں بلوایا نہیں۔ غار میں تھے تو قرآن کو غار میں بھیج دیا، گھر میں تھے تو قرآن کو گھر میں بھیج دیا، حرا میں تھے تو قرآن حرا میں آیا، گھر میں تھے تو قرآن گھر میں آیا، کعبے میں تھے تو قرآن کعبے میں آیا، سفر میں تھے تو قرآن سفر میں آیا، غار سور میں تھے تو قرآن غار سور میں آیا۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، مدینے میں تشریف لائے تو قرآن مدینے میں آیا، حتیٰ کہ حضرت عائشہ کے بستر پر حضور آرام فرما ہوتے تھے۔ رب کہتے جبریل اب تو جا وحی لے کر، جبریل حضرت عائشہ کے حجرے میں قرآن لے کر آ جاتے ہیں۔
تم نے تو آج نبی کو شوراباد میں بلوا لیا نا، گلی گلی۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے قرآن لینے کے لیے کہیں نہیں بلوایا، جہاں حضور تھے قرآن کے لیے جبریل کو وہی بھیج دیا۔ اور کیا جانو تم جبریل کو، کوئی معمولی شخصیت ہے؟ جبریل امین اللہ کے وہ مقرب فرشتے، پیغام لانے والے، قرآن نے خود ان کا ذکر کیا۔ علمہ شدید القویٰ، قرآن تعریف کر رہا، بڑا طاقتور فرشتہ ہے۔ ذو مرۃ فاستویٰ، پیدائشی طور پہ طاقتور ہے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، آسمان کے مشرقی کنارے پہ رہتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ نے انہی جبریل امین علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا نزل بہ الروح الامین، وہ روح ہیں، امین ہیں، امانت دار ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا اس جبریل امین کے بارے میں عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، عرش والے کے پاس رہتے ہیں، امین ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھی جبریل آئے وحی لے کر، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی آئے، نوح علیہ السلام کے پاس بھی آئے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آئے، حضور کے پاس بھی آئے۔ امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کسی نبی کے پاس 14 مرہ آئے، کسی نبی کے پاس 12 مرتبہ آئے، کسی نبی کے پاس 16 مرتبہ آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سب سے زیادہ آئے، لیکن 15-16 مرتبہ آئے۔ لیکن جب حضور کی باری آئی تو حضور کو کہیں نہیں بلوایا اللہ نے کہ بلوا کر قرآن حوالے کریں، بار بار جبریل کو بھیجا، کبھی یہ قرآن لے کے آ رہے ہیں، کبھی نبی کی حدیث لے کے آ رہی ہیں۔ ایمان والو، ہمارا یہ عقیدہ ہے قرآن بھی اوپر سے آیا ہے، نبی کی حدیث بھی اوپر سے آیا ہے۔ اور علماء نے لکھا اتنی بار آئے کہ جبریل امین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 24,000 مرتبہ آسمانوں سے زمین پر حضور کی خدمت میں تشریف لائے۔ 24,000 مرتبہ، کوئی معمولی تعداد نہیں، 24,000 مرتبہ حضرت جبریل امین آقا کرام کی خدمت میں عرشوں سے فرشوں پر آئے، آسمانوں سے زمینوں پہ آئے، آسمان سے مدینے میں آئے، آسمان سے مکہ میں آئے، آسمان سے اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مقام۔ اور یہ مقام اتنا، نبی تو نبی ہیں، نبی کا، میرے آقا کا مقام تو میرے آقا کا ہے، میرے آقا کی امت کا مقام پڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں رو پڑے۔ جب تختیاں لے کے آئے تورات کی موسیٰ کلیم، تو تورات کو پڑھا، تورات کو پڑھ کر اللہ کی دربار میں مناجات شروع کر دی، دعائیں شروع کر دی۔ لمبی حدیث ہے، میں ساری نہیں بیان کرتا، میں چند جملے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں بھی تھکا ہوا ہوں، آج دن میں یہ 3را بیان ہے۔ کہنے لگے الہ العالمین انی اجد فی الالواح امتا، میں نے تورات کی تختیوں میں ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جو ایک نیکی کا ارادہ کریں گے، نیکی نہیں، نیکی کا ارادہ کریں گے، انہیں نیکی کا اجر ملے گا، نیکی کا 1 کریں گے اجر 10 ملیں گے،
گناہ کا ارادہ کریں گے گناہ نہیں ہوگا، گناہ کریں گے تو ایک کے بدلے ایک گناہ ہوگا۔ رب اجعلہم امتی، مولا یہ امت تو مجھے عطا کر دے۔ جواب آیا میرا موسیٰ کلیم، نہیں یہ تمہیں نہیں ملنی، تلک امت احمد، یہ میرے احمد کی امت ہے، یہ میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر دیکھا تورات کو، پھر ہاتھ کھڑے کر دیے، انی اجد فی الالواح امتا اناجیلہم فی صدورہم، میں تورات میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھ رہا ہوں جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہوگا۔ الہ العالمین، یہ حفاظ قرآن، یہ قراء قرآن، یہ علماء قرآن اتنی شان والے ہیں، جس امت کے تو حافظ، قاری، عالم، مفتی تیار کر رہا ہے، بنا رہا ہے۔ مولا کریم یہ امت تو مجھ موسیٰ کلیم کو عطا کر دے، رب اجعلہم امتی، یہ تو مجھے عطا کر دے۔ جواب آیا موسیٰ کلیم اس کی آرزو نہ کرو، تلک امت احمد، یہ حفاظ، قراء، علماء والی امت میں نے احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقرر کی ہے، میں نے ان کے لیے مقرر کی ہے۔ موسیٰ کلیم رشک کر رہے، لمبی حدیث ہے، گنتے چلے گئے اس امت کی اوصاف کو، اس امت کے علماء کا تذکرہ کیا، اس امت کے عبادت گزاروں کا تذکرہ کیا، اس امت کے جہاد کرنے والوں کا تذکرہ کیا، اور مانگتے گئے یا اللہ یہ بھی میری امت بنا دے، یہ بھی میری امت بنا دے، یہ بھی میری امت بنا دے۔ جواب آیا نہیں، یہ تمہاری نہیں، یہ امت ہے تو محمد مصطفیٰ کی ہے۔ اور جب اللہ نے یہ جواب دے دیا تو پھر فرمایا الہ العالمین، اگر یہ تو ساری امت کی خوبیاں حضور اور محمد عربی کی امت میں رکھی ہیں تو پھر مولا تم میری یہ دعا قبول کر، رب اجعلنی من امتی، یا اللہ پھر مجھ موسیٰ کلیم کو اس محمد کا امتی بنا دے، مجھے اس محمد کا امتی بنا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی رشک کرتے، نبی رشک کرتے ہیں، اور صرف نبی رشک نہیں کرتے، نبی استقبال بھی کرتے ہیں، مرحبا بھی کہتے ہیں۔ حضور کو جب حیات طیبہ میں سب سے بڑے صدمے لاحق ہوئے اور صدمے انتہا کو پہنچ گئے، انتہا کو، ہماری زندگی تو عیش والی ہے نا، راحت والی ہے، آرام والی ہے، پھر بھی ہم ناشکر ہیں۔ اپنے نبی کی زندگی کو پڑھو، حضور کی زندگی کتنی مشقت، محنت، بھوک، افلاس، فاقے، صدموں اور محنت والی زندگی ہے ہمارے آقا کی۔ آدمی پڑھتا ہے تو کلیجہ منہ کو آتا۔ پیدا ہوئے تو یتیم، یہ اتفاق نہیں تھا کہ یتیم پیدا ہو گئے، اتفاق نہیں ہے، اللہ کی حکمت تھی، یتیم بھیجنا تھا۔ اپنے والد کو نہیں دیکھا، اور خاندان دیا اللہ نے اپنے نبی کو جو کائنات کے خاندانوں میں سب سے اونچا خاندان، باپ اونچا، دادا اونچا، پردادا اونچا، آدم علیہ السلام تک پورا خاندان ایسا ہے، اس خاندان میں کوئی غلط کار انسان نہیں، کوئی بد کردار انسان نہیں ہے۔ اور یاد رکھو نبیوں کا خاندان اونچا ہوتا ہے، یاد رکھو نبیوں کی بیویاں بھی اونچی ہوتی ہیں، نبی کی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے، زانیہ نہیں ہو سکتی۔ ما زنت امرأۃ نبی قط، کسی نبی کی بیوی نے آج تک زنا نہیں کیا۔ دو نبیوں کی بیوی کافرہ تھی،
قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کی عطا ہے، ہدایت دینے پہ آیا تو اس نے فرعون کی بیوی کو، سیدہ آسیہ کو ہدایت دے کر جنت میں حضور علیہ السلام کے لیے بیوی کے طور پر منتخب کر دیا، منتخب کر دیا۔ فرعون کی بیوی نے بھی ظلم سہے۔ حضور جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا ایک جگہ سے خوشبو مہکی۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ کیسی خوشبو ہے؟ کہنے لگا، جبریل کہنے لگے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی بیٹی کی کنگھا کرنے والی ایک خاتون کنگھا کر رہی تھی، اس سے کنگھا گر گیا، اس سے ہاتھ سے کنگھا گرا، اس نے کنگھا اٹھایا تو پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر کام بسم اللہ سے کرنا سکھایا حضور نے۔ کنگھا اٹھایا تو پڑھا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی کہنے لگی میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ یہ ملازمہ، یہ گھر کی نوکرانی، یہ خادمہ کہتی ہے اللہ کی قسم فرعون کا بھی رب وہ ہے، تیرا رب بھی وہی ہے، میرا رب بھی اللہ ہے۔ اس نے کہا اچھا تو میرے باپ سے بڑا رب کسی کو مانتی ہے؟ اس نے فرعون کو کمپلینٹ کر دی، شکایت کر دی۔ فرعون نے گرفتار کروا لیا۔ اس نے کہا مجھے رب مانو، انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں۔ قرآن بتاتا ہے وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، وہ کہتا تھا میں بڑا رب ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ فرعون کی تباہی بھی عبرت کا سامان ہے۔ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، بڑا متکبر تھا، بڑا مغرور تھا۔ اس نے آگ جلوائی، آگ۔ اس بیچارے کے 3-4 بچے تھے، اس مائی کے، غریب مائی کے۔ عقیدہ پختہ ہو، توحید پر ہو تو پھر جان چلی جاتی ہے۔ عورت کمزور ذات ہے لیکن اللہ سے جب تعلق مضبوط ہو تو جان دے دی جاتی ہے، ایمان قربان نہیں کیا جاتا۔ ہم کیسے مسلمان ہیں، ٹکے ٹکے کی خاطر ایمان بیچ رہے ہیں۔ یہ غریب ملازمہ آگ جلائی، پہلے ایک بچے کو ڈالا، ماں کو نہیں ڈالا آگ میں، بچے کو ڈالا، بچہ جل گیا، دوسرے کو ڈالا، جل گیا، تیسرا بچہ دودھ پیتا بچہ تھا، یہ دودھ پینے والا بچہ تھا، معصوم بچہ تھا۔ جب اس کو ڈالا اس نے کہا امی میری وجہ سے اللہ کی توحید کا انکار نہ کرنا، چھلانگ لگا آ جا میرے پیچھے، یہ دیکھنے میں انگارے ہیں، حقیقت میں یہ اللہ کی جنت ہے۔ فرمایا یہ اس کی خوشبو ہے، یہ اس کی خوشبو ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ مقام عطا فرمایا، جب ہر طرف سے دروازے بند ہو گئے اللہ نے اپنے نبی کے لیے دروازے کھولے۔ پیدا کیا تو یتیم، خاندان دیا تو اعلیٰ، والد کا نام عبداللہ ہے، صاحب کردار خاندان ہے، شادی کے لیے جا رہے تھے دولہے بن کر، باپ بیٹا دونوں کی اکٹھی شادی ہونی تھی، بنی زہرہ قبیلہ ہے، اس کا ایک آدمی ہے وہب جو حضور کے نانا تھے، ایک جناب عبد المطلب نے وہیب کی بچی اپنے لیے پسند کی، وہب کی بچی بیٹے عبداللہ کے لیے پسند کی، یعنی آمنہ کو اپنے
لخت جگر عبداللہ کے لیے پسند کیا۔ جب جا رہے تھے، توجہ، جب جا رہے تھے ایک کاہنہ عورت نے دیکھا، اس نے جناب عبداللہ کو بلایا، حضور کے والد گرامی کو بلایا، اور بلا کے کہتی ہے میرے ساتھ شادی کر لو، میرے پاس اتنی دولت ہے، اتنا مال ہے، اتنا سونا ہے، اتنی چاندی ہے، میں سب تمہیں دیتی ہوں۔ ہوتا تو یہ ہے کہ مہر لڑکا دیتا ہے، یہاں لڑکی آفر کر رہی ہے میں سب کچھ اپنا تجھے دیتی ہوں، مجھ سے شادی کر لو۔ حضرت عبداللہ نے کہا شادی کے لیے تو میں جا رہا ہوں، انکار کر دیا۔ اس نے کہا اچھا پھر ایک کام کرو، مال لے لو، میری خواہش پوری کر دو۔ زمانہ جاہلیت کا ہے، زنا عام ہے، لوگ زنا کر کے پھر قصیدے پڑھتے تھے، اعلانیہ سٹوریاں بیان کرتے تھے، جیسے آج کل تمہارے فلموں اور ڈراموں میں زنا کی سٹوریاں پیش کر کے نوجوانوں کو بدکار بنایا جا رہا ہے، لڑکوں لڑکیوں کو بدکار بنایا جا رہا ہے۔ یہ پھر جاہلیت لوٹ آئی ہے۔ یہ اسلام سے پہلے ایسے ہی زمانہ تھا، آج اسلام کے بعد پھر وہی زمانہ آ گیا ہے۔ فخر کیا جاتا ہے، سٹوریاں سنائی جاتی ہیں، تمہارے اخبار والے بھی لکھتے ہیں محبت کی شادی جرم بن گئی۔ کسی کی بہن کسی کی بیٹی کو گمراہ کرنا جرم بھی نہیں تمہارے نزدیک، امریکہ کے ایسے غلام بن گئے ہو، ایسے بغیرت بن گئے ہو، تمہیں یہ جرم بھی نظر نہیں آتا۔ گناہ کی دعوت دی تو جناب عبداللہ نے بڑے پیارے جملے کہے، فرمانے لگے اما الحرام فالممات دونہ، حرام کام کرنے سے بہتر ہے کہ عبداللہ جان دے دے، موت آ جائے، میں مر جاؤں گا، حرام کام نہیں کروں گا۔ اما الحرام فالممات دونہ، حرام کام نہیں کروں گا، مر جاؤں گا۔ والحل والحل مستبینا، اور حلال تو واضح نہیں ہے، تو میری نکاح میں تو ہے نہیں، انکار کر دیا۔ واپس آئے شادی کر کے تو اس کاہنہ نے دیکھا بھی نہیں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا اس وقت تو مجھے پھنسا رہی تھی، اب تو دیکھتی بھی نہیں۔ کہنے لگی جو میں دیکھ رہی تھی وہ اب نہیں ہے، مجھے تیری پیشانی میں نبوت کا نور نظر آ رہا تھا، میں چاہتی تھی میرے پیٹ میں آ جائے، وہ کسی اور کے پیٹ میں جا چکا ہے۔ حضور حضرت آمنہ کے پیٹ میں آ چکے تھے۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں جب اللہ کے نبی میرے پیٹ میں آئے تو مجھے نہیں پتہ چلا، بس میرے ایام بند ہو گئے۔ ایک دن مجھے خواب میں کسی نے کہا یا آمنہ انک حملت سید هذه الامہ، تجھے مبارک ہو، اس امت کا سردار تیرے پیٹ میں ہے۔ پھر میں نے ایک دن خواب دیکھا، مجھے کوئی کہہ رہا ہے یا آمنہ انک حملت سید الاولین والآخرین فاذا وضعتیها فسمیہا محمدا واحمدا۔ آمنہ تجھے مبارک ہو، جب یہ بچہ تیرے پیٹ میں اولین و آخرین کا سردار ہے، جب یہ پیدا ہوگا تو ایک روشنی نمودار ہوگی، اس روشنی سے تمہیں شام کے محلات نظر آئیں گے۔ یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو اس کا نام محمد رکھنا، اس کا نام احمد رکھنا۔ صلی اللہ، بولو بولو صلی اللہ۔ اماں کہتی ہیں، سیدہ آمنہ کہتی ہیں حضور پیٹ میں تھے، مجھے خوشبوئیں آتی تھی، حضور پیٹ میں تھے، مجھے درخت سلام کرتے تھے، حضور پیٹ میں تھے، میں باہر نکلتی تھی بادل مجھ پر سایہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی ولادت باسعادت ہوئی۔ عبد الرحمن ابن عوف کی امی بتاتی ہیں ان کا نام شفا ہے، میں کمرے میں موجود تھی، جب حضور پیدا ہوئے تو ایک روشنی نمودار ہوئی جس سے شام بصرہ کے محلات روشن ہو گئے، اشارہ تھا نبی پیدا ہوا ہے مکہ میں، یہ ہجرت کرے گا مدینہ میں،
اس کی مملکت شام تک ہوگی، اس کی حکومت شام میں ہوگی۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی، شفا کہتی ہیں ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو گند میں لتھڑا ہوتا ہے، حضور پاک اور صاف پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے بعد اس کا خطرہ کرنا پڑتا ہے، حضور مختون پیدا ہوئے۔ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بے سود ہوتا ہے، میرے نبی جب پیدا ہوئے تو اللہ کے نبی کی ولادت اس حالت میں ہوئی کہ آپ سجدہ کر رہے تھے، آپ سجدہ فرما رہے تھے۔ مکہ میں مدینہ سے ایک یہودی آیا ہوا تھا، اس نے اگلے دن مکے والوں سے پوچھا، مکے والوں ایک بات تو بتاؤ، رات کسی کے گھر میں کوئی ولادت ہوئی ہے، کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہم پتہ کرتے ہیں۔ سب اپنے اپنے گھروں میں گئے، واپس آ کر بتایا رات عبد المطلب کا یتیم پوتا پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا جا کر دیکھو، اس بچے کے دونوں کندھوں کے درمیان چھوٹے چھوٹے بال ہیں اور ان کے بیچ میں مہر نبوت ہے۔ جا کے دیکھا تو چھوٹے چھوٹے بال بھی تھے، بیچ میں مہر نبوت تھی۔ آ کر بتایا تو اس نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس کو جب ہوش آیا، لوگوں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا محمد یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے نکل گئی، خاتم النبیین تمہارے مکہ میں پیدا ہو گیا۔ مکے والو تم چاہو جتنی مخالفت کرو گے، یہ وہ بچہ ہے عرب و عجم میں جس کی شاہی چلے گی، جو اس کائنات کا سردار ہوگا۔ اللہ کے نبی پہ جب ظلم کی انتہا ہوئی، یہ نبوت کا 11واں سال تھا، تو پھر اللہ نے، مشرکین مکہ نے بھی فیصلہ کیا قتل کرنا۔ بیوی بھی چلی گئی سیدہ خدیجہ، چچا بھی چلا گیا جناب ابو طالب۔ اب اللہ نے معراج پہ بلایا۔ کیا معراج ہے حضور کا، عقل دنگ اور حیران رہتی ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ جتنا حضور نے رات کے ایک حصے میں سفر کیا، 5000 سال کا سفر ہے۔ 5000 سال کا جو اللہ نے منٹوں اور سیکنڈوں میں اپنے نبی سے کروایا۔ اب جو سمجھانا چاہتا ہوں، آخری باتیں ہیں، ذرا توجہ کرو۔ بیت المقدس میں لائے گئے، بیت المقدس سے آسمانوں پہ اٹھائے گئے، لفٹ لائی گئی، معراج لائی گئی۔ ابھی بجلی نہیں ایجاد ہوئی تھی، انسان تو ابھی چاند سے اوپر نہیں گئے، سورج تک کوئی نہیں پہنچا، چاند پہ بھی 3-4 ملک کہتے ہیں ہم گئے۔ ابھی انڈیا نے دعویٰ کیا تھا، اس کی گاڑی کے سگنل منقطع ہو گئے، چین گیا، روس گیا، امریکہ گیا، یہیں چاند تک، چاند تو یہ کھڑا۔ اللہ کے نبی پہلے آسمان تک پہنچے۔ پہلے آسمان پہ جبریل امین نے دروازہ بجایا۔ پہلے آسمان کے دروازے کا نام ہے باب الحفظہ۔ باب الحفظہ پہ پہنچے، دروازہ بجایا، اندر پہ ایک فرشتہ کھڑا ہے۔ روایات میں آتا ہے یہ کبھی نہ آسمان پہ گیا نہ زمین پہ اترا، یہ فضا میں لٹکا ہوا ہے آسمان کی حفاظت پہ۔ اس نے کہا کون ہے؟ جبریل نے فرمایا میں جبریل ہوں۔ دروازہ بجایا، کون؟ جبریل۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو بلایا گیا تھا جی، ان کو دعوت تھی، یہ دعوت پہ آئے ہیں۔ دروازہ کھولا، فرشتے نے استقبال کیا، مرحبا بالنبی صالح، نیک نبی، اہلا و سہلا مرحبا۔ اب توجہ کرو، 7 آسمانوں پہ گئے۔ یہ مولانا احمد صاحب آج نعت پڑھ رہے تھے، سدرۃ المنتہا منزل میں تیری،
یہ سدرۃ المنتہا 7 آسمانوں سے اوپر ہے، ایک مقام ہے۔ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملے، دوسرے پہ یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملے، تیسرے آسمان پہ ادریس علیہ السلام سے ملے، چوتھے آسمان میں یوسف علیہ السلام سے ملے، پانچویں آسمان میں ہارون علیہ السلام سے ملے، چھٹے آسمان میں موسیٰ علیہ السلام سے ملے، ساتویں آسمان میں ابراہیم علیہ السلام سے ملے۔ ہر ایک نے میرے آقا کا آسمانوں پہ استقبال کیا، ہر ایک نے استقبال کیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پہلے آسمان پہ بٹھا کر اپنے بیٹے کا استقبال کیا۔ حضور جب پہنچے تو آدم علیہ السلام نے فرمایا مرحبا بالابن الصالح، میرے نیک بچے، میرے نیک بیٹے، مرحبا مرحبا مرحبا، آپ تشریف لے آئے۔ مرحبا بالابن الصالح۔ علماء کہتے ہیں 1.25 لاکھ نبیوں میں اللہ نے آسمانوں پہ 8 نبیوں سے ملوایا صرف۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ نے ان نبیوں سے ملوایا جن نبیوں جیسے حالات میرے آقا پر اور اس امت پر آنے والے تھے، صرف انہی نبیوں سے ملوایا۔ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کیوں؟ آدم علیہ السلام جنت سے ہجرت کر کے دنیا میں آئے تھے، میرے نبی نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینے جانا تھا۔ پھر آدم علیہ السلام دنیا سے واپس جنت میں جائیں گے اپنی اور نیک اولاد کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام نے بھی مدینہ سے مکہ فاتح بن کے واپس آنا تھا، جیسے ابھی عزیز بیان کر رہے تھے فتح مکہ، اشارہ کر دیا ذہنی طور پہ تیار رہو، آپ نے بھی ہجرت کرنی۔ دوسرے آسمان پہ یحییٰ علیہ السلام سے ملوایا۔ یحییٰ علیہ السلام پر یہودیوں نے ظلم کیا تھا اور ان کو شہید کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام سے ملوایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے ان یہودیوں نے منصوبے بنائے تھے، اشارہ کیا میرے حبیب آپ کا بھی واسطہ ان یہودیوں سے پڑھنا ہے، آپ کی امت کا واسطہ بھی ان یہودیوں سے پڑھنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنائے یہودیوں نے، حضور کے بھی قتل کے منصوبے بنائے یہودیوں نے، کئی دفعہ قتل کی کوشش۔ غزوہ خیبر ایک یہودی عورت تھی، اس کا نام تھا زینب، اس کے شوہر کا نام تھا سلام بن مشکم۔ اس نے پتہ چلایا کہ حضور کو گوشت کون سا پسند ہے، تو حضور کو بکرے کا گوشت پسند تھا، بکرے کے گوشت میں دستی پسند تھی، اور ایک روایت میں آتا ہے کندھے کا گوشت پسند تھا۔ اس نے حضور کی دعوت، حضور سب کی دعوت قبول کر لیتے تھے، آپ تشریف لے گئے۔ اس نے دستی کا گوشت یا کندھے کا گوشت اس کو بھونا، روسٹ کیا، اس میں زہر ملا دی اور حضور کو پیش کر دیا۔ حضور کے ساتھ ایک صحابی بشر بن برا بن معرور رضی اللہ عنہ بھی تھے، وہ بھی ساتھ تھے۔ حضور نے لقمہ توڑا، منہ میں ڈالا، صحابی نے توڑا، منہ میں ڈالا، نگل گئے۔ حضور نے نگلا نہیں تھا، یہ گوشت بول پڑا، یہ بکری کی دستی بول پڑی، میرے اندر زہر ہے۔ حضور نے فوراً اگل دیا، نگل دیا، لیکن زہر کا اثر اندر چلا گیا۔ 3 سال اس کے بعد حضور دنیا میں رہے، لیکن آپ کی رگ یہاں پر پھڑکتی تھی۔ اب ہر حدیث میں لفظ آتا ہے اور ہر سال اس زہر کا حملہ ہوتا تھا۔ کئی دفعہ یہودیوں نے قتل کے منصوبے بنائے۔ یہ عورت گرفتار ہوئی اور وہ صحابی دوسرے شہید ہو گئے۔ ابھی لقمہ کھایا ہی تھا، ان کے چہرے کا رنگ کپڑے کی طرح بدل گیا۔ ایسی غلیظ اور گندی زہر تھی کہ اس زہر والی بوٹی اور گوشت کو جب کتے کے سامنے پھینکا گیا، کتے نے اسے کھایا تو وہ اگلا پاؤں، پچھلا پاؤں اگلے پاؤں کی جگہ نہ رکھ سکا، پہلے مر گیا۔ اتنی گندی زہر تھی۔
یہ یہودیوں نے حضور کی شہادت کا منصوبہ بنایا. گرفتار ہوئی تو نے کیوں زہر ملایا ہے؟ آپ کے شیر آباد میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی تقریر تھی. یہاں ملتانی دروازے باب علی المرتضیٰ سے باہر بورڈ کے نیچے یہیں پر پرانے بزرگوں سے پوچھو. شاہ جی تقریر کر رہے تھے. یہ قاضیوں والے ڈیرے کے سامنے کسی نے پان دیا. شاہ جی نے پان منہ میں رکھا اور تھوک دیا. کہنے لگے قاضی زہر دے دیا کسی نے. تقریر ختم کر دی. شاہ جی بیمار ہو گئے. لیکن اللہ نے شاہ جی کی بھی ایسے ہی حفاظت کی جیسے اپنے نبی کی حفاظت کی. علماء کو ایسے زہر دیا جاتا. تو نے ایسا کیوں کیا؟ ایک تو اس نے کہا میں نے سوچا کہ اگر نبی ہیں تو انہیں خود پتہ چل جائے گا، اگر بادشاہ ہے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی، میں نے اس لیے زہر دیا. دوسرا اس نے کہا اِنَّا کہ قتلتا ابی و عمی و اخی و زوجی، آپ نے میرے باپ کو بھی قتل کیا ہے، میرے بھائی کو بھی قتل کیا ہے، میرے چچے کو بھی قتل کیا ہے، میرے شوہر کو بھی قتل کیا ہے. میں نے انتقام لیا. میرے آقا نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ، حضور نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا الا ان ينتهك حرمت اللہ. اگر اللہ کی حرمت ٹوٹتی تھی تو پھر حضور سخت غصے میں آتے تھے. اللہ کا حکم ٹوٹتا تھا تو غصے میں آتے تھے. اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا. اس لیے اس زہر دینے والی عورت کو بھی معاف کر دیا. لاؤ ایسا جگر. لیکن جب صحابی شہید ہوئے تو فرمایا انصاف ہوگا، قتل کا بدلہ قتل ہے. اب اس کو قتل کیا گیا. اشارہ تھا عیسیٰ سے ملوایا گیا. یہودی آپ کے خلاف بھی منصوبے بنائیں گے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بنائے. عیسیٰ کو بھی اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا کے بچا لیا. آپ پر بھی یہودیوں کا وار نہیں ہوگا، اللہ آپ کو بھی بچا لے گا. یا علیہ السلام سے ملاقات کروا کر اشارہ کیا، ان کو شہید کیا گیا، شہادت کی موت ملی. آپ کی بھی تمنا شہادت کی ہے. جب بھی آپ کو موت آئے گی شہادت کی آئے گی. اس لیے حضور کی جب وفات کا وقت آیا تو آپ کی اس رگ میں تکلیف بڑھ گئی. آپ نے فرمایا وہ جو زہر مجھے خیبر میں عورت نے دیا تھا آج اس زہر نے اثر کرنا شروع کر دیا ہے. رب نے اپنے نبی کو کافروں کی تلوار سے بھی بچایا، شہادت کا درجہ بھی عطا کیا. تیسرے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملے. کیوں؟ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. ادریس علیہ السلام کو اللہ نے اونچا مقام دیا تھا. فرمایا میرے حبیب آپ کا بھی مقام سب سے اونچا. حضرت ادریس علیہ السلام قلم کے بانی ہیں. یہ قلم ایجاد ہے ادریس علیہ السلام کی. اور میرے نبی کی امت، میرے نبی علم والے، میرے نبی کی امت قلم والی. پہلی وحی میں قلم کا ذکر. علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اب نبی کی امت کے علماء نے لاکھوں کتابیں لکھی، لاکھوں اس قلم کے ساتھ. یہ ہمارا ہتھیار ہے. یہ قلم ہماری زبان ہے، ہمارا ہتھیار ہے. چوتھے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کروائی. شہید آباد کے تاجروں، یوسف علیہ السلام سے ملاقات کروائی. یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے حسد کیا تھا. فرمایا آپ کے رشتہ دار بھی آپ پر حسد کریں گے. یوسف علیہ السلام نے تکلیفیں اٹھائیں، آپ بھی اپنے رشتہ داروں سے تکلیفیں اٹھائیں گے. جیت یوسف علیہ السلام کی ہوئی، بھائی ہار گئے. میرے حبیب یہ مکہ کے سارے رشتہ دار دشمنیاں کریں گے، بالآخر جیت آپ کی ہوگی. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے تھے اور یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا تھا. آپ کے رشتہ دار بھی بالآخر کلمہ پڑھیں گے اور آپ ان کو معاف کر دیں گے.
یہ عزیز بیان کر رہے تھے ابھی آپ کے سامنے کہ حضور نے مکے والوں کو سب کو معاف کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کی قوم پر قحط آیا تھا 7 سال تک، جناب بھی مہنگائی کا شکار ہیں، قحط کا شکار ہے، بل نہیں بھرے جاتے۔ ہماری مسجد الرشید میں سولر لگا ہوا ہے، اس کے باوجود 1,31,000 کا بل خالی مسجد کا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی دیانت امانت کے ساتھ پلاننگ کی اور قحط کا مقابلہ کیا، اشارہ کیا کہ آپ کی امت میں بھی ایسے دیانت دار لوگ آئیں گے تو یہ قحط کا اور معاشی بحران کا مقابلہ کر سکیں گے۔ جو خود کھانے والے ہوں وہ کیا مقابلہ کریں گے؟ وقت نہیں میں آپ کو بتاؤں کہ یوسف علیہ السلام نے کیسی پلاننگ کی تھی، یہ قرآن ہمیں بتاتا۔ یوسف علیہ السلام کا کامیاب اقتدار تھا، جیلوں سے نکل کر وہ حاکم بنے تھے، تخت شاہی پہ بیٹھے تھے۔ انہوں نے پلاننگ کی، سروے کروایا۔ آپ کے ہاں تو کوئی سروے نہیں، پہلے چینی بنا کر باہر بیچ دیتے ہو، سستی بیچ کر پھر مہنگی خریدتے ہو اپنے ملک کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ ہے تمہاری منصوبہ بندی۔ اپنے ملک کی گندم افغانستان بھیج دیتے ہو، پھر باہر سے گندم منگواتے ہو، یہ ہے ہماری منصوبہ بندیاں۔ پھر مہنگائی نہ ہو تو کیا ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ نبی، حضرت یوسف علیہ السلام نے سروے کروا کر 7 سال تک خوب غلہ کاشت کروایا اور اس غلے کو سٹور کروایا۔ ما حسدتم فذروه فی سنبلہ، فرمایا سٹوں سے ہی نہ نکالو، سٹوں میں بند رکھو تاکہ یہ محفوظ رہے، سٹور کرتے چلے جاؤ۔ پھر 7 سال آئیں گے، قحط آئے گا تو یہ غلہ کام آئے گا۔ اب یوسف علیہ السلام کی پوری مملکت میں جب دنیا میں قحط تھا، سب کو غلہ مل رہا تھا، دوسرے ممالک سے لوگ بھی غلہ لینے یوسف علیہ السلام کے پاس آ رہے تھے۔ یوسف سب کو کھلا رہے، یوسف سب کو کھلا رہے۔ یوسف علیہ السلام سے ملاقات کروائی۔ یوسف علیہ السلام پر نسوانیت نے حملہ کیا تھا، اس امت پر بھی عورتوں کا فتنہ آئے گا، لیکن یوسف کامیاب ہوئے اور اس عورتوں کے فتنوں سے بچ گئے۔ وہی کامیاب ہوگا جو بے حیائی کے اس فتنے سے بچ جائے گا۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ 5ویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی یہودیوں نے نہیں مانی تھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کروا کر اشارہ کیا کہ آپ کا بھی یہودیوں سے واسطہ پڑے گا۔ پھر ہارون علیہ السلام کی نہیں مانی یہودیوں نے، انہوں نے شرک شروع کر دیا تھا، بچڑے کی پوجا پاٹ کر دی۔ اللہ نے فرمایا تمہاری توبہ یہ ہے، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ وَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو قتل کرو تب تمہاری توبہ قبول کرو۔ 70,000 یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، اشارہ کیا آپ کے بنو قریظہ بھی قتل ہوں گے، بنو نذیر قتل ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ غداری کریں گے، وہ بھی قتل ہوں گے، وہ ہوئے قتل۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی 6 آسمان پر، جاتے ہوئے بھی ہوئی، آتے ہوئے بھی ہوئی۔ جاتے ہوئے ہوئی، موسیٰ نے بھی استقبال کیا، اشارہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی مل لیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک فرعون تھا، آپ کی امت کا بھی ایک فرعون ہوگا، ابو جہل، وہ بھی ہلاک ہوا، اور آپ کی امت کا فرعون ابو جہل بھی ہلاک ہوگا۔ آپ پر بھی وہ حالات آئیں گے جو موسیٰ کلیم پر حالات آئے۔ فرعون نے بھی ظلم کیا،
ابو جہل نے بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک نہیں کئی دفعہ ظلم کیے. سب سے زیادہ قرآن نے جس نبی کا ذکر کیا وہ موسیٰ علیہ السلام ہے. یاد رکھو قرآن کے اکثر صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. اکثر صورتوں میں شاید کوئی صفحہ قرآن کا ایسا ہو جس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہ ہو. اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت اور اس امت کے حالات ملتے جلتے ہیں. اللہ نے کہا ان سے رہنمائی حاصل کرو. اور 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام نے حضور کا استقبال کیا. وہ خلیل اللہ ہیں، میرے آقا خلیل اللہ بھی ہیں، حبیب اللہ بھی ہیں. ان کو اللہ نے خلیل بنایا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اور حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اپنی خلت عطا کی، مجھے اپنی یاری عطا کی. حضور خلیل اللہ بھی ہیں، حضور حبیب اللہ بھی ہیں، اللہ کے حبیب بھی ہیں. حضرت موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ نمرود سے ہوا. وقت کا بادشاہ حق کا پکا رہ گئے. فبوہت الذی کفر. حضور کا مقابلہ دنیا کے بادشاہوں سے ہوا، یہ بادشاہ بھی حق کے پکے رہ گئے. حضور نے بادشاہوں کو خط لکھے، بادشاہوں کے پاس حضور کی باتوں کا جواب کوئی نہیں تھا. اللہ نے یہ رفعتیں اور بلندیاں عطا کی. اس لیے مسلمانوں اتنا بڑا نبی، شان والا نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا. اس لیے نہیں عطا کیا کہ ہم صرف نعرے لگائیں، قوالیاں کریں اور مسجدوں کی بے ادبی کریں. مجھے پتہ چلا رات یہاں کوئی قوالی ہوئی. شیطان ان کو رکھواتا وہاں ہے جہاں مسجد ہو. مسجد کی بے ادبی، بے حرمتی. آج جمعے کے وقت میں ایک طرف خطبے ہو رہے ہیں، دوسری طرف بین باجے ہو رہے ہیں. حضور اس لیے نہیں آئے تھے. اللہ کے نبی کی بعثت اس لیے تھی کہ حضور جو نظام لائے اس کو اختیار کرو، جو دین لائے اس کو اختیار کرو، جو معیشت لائے اس کو اختیار کرو، جو عدالت لائے، جو انصاف لائے اس کو اپناؤ. حضور اس لیے بھیجے گئے. میں نے آج جمعے میں بیان کیا، خیبر فتح ہوا، یہودیوں سے طے ہوا زمینیں ہماری ہوں گی، وہ مزارعات کریں گے، پیداوار آدھو آدھ ہوگی. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جاتے تھے، ہر سال برابر ڈھیریاں لگاتے تھے. یہودیوں سے کہتے تھے ایک حضور کی ہے ایک تمہاری ہے، تم چن لو، جو لینا چاہتے ہو لے لو. انہوں نے رشوت کی پیشکش کی. عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے او میری بات سنو، روئے ارض پر حضور سے زیادہ مجھے محبوب کوئی نہیں، روئے ارض پر یہودیوں سے زیادہ میرے لیے مبغوث اور ملعون کوئی نہیں. تم نے نبیوں کو قتل کیا، اللہ کے حکموں کو توڑا ہے، جھوٹے ہو تم، مجھے تم سے نفرت ہے. لیکن سنو، حضور کی محبت بھی مجھے حضور کا حصہ بڑھا نہیں سکتی. تمہارا بغض، تمہاری عداوت، تمہاری دشمنی مجھ سے تمہارا حصہ گھٹوا نہیں سکتی. میں پھر بھی انصاف کر رہا ہوں. تو یہودیوں نے سنا تو کہنے لگے اللہ کی قسم بہ قامت السماء والارض، اسی انصاف کی دولت سے آسمان بھی قائم ہے، زمین بھی قائم ہے. حضور یہ انصاف لائے، زمین و آسمان عدل کی وجہ سے قائم ہے. آج تم نے عدل بھی چھوڑ دیا. کہا جاتا ہے وکیل نہ رکھو، جج رکھو. غریب کے لیے اور قانون ہے، امیر کے لیے الگ قانون ہے، لبرل کے لیے الگ ہے، داڑھی والے کے لیے الگ ہے، ایک سیاستدان کے لیے الگ ہے، دوسرے سیاستدان کے لیے الگ ہے. پھر غریب تو کیڑے مکوڑے ہیں، ان کے لیے بالکل ہی الگ ہے. ہم آپ تو کیڑے مکوڑے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی سیرت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.
حضور کی سچی غلامی یہ ہے، حضور جب اس دنیا سے تشریف لے گئے آپ نے نماز کی وصیت، نماز کی پابندی، آپ فرما رہے تھے الصلاۃ وما ملکت یمینکم، نماز کا خیال کرو، غلاموں کا خیال کرو، نماز کا خیال کرو، غلاموں کا خیال کرو، ماتحتوں کا خیال کرو، ملازموں کا خیال کرو، گھر کی ماسیوں کا خیال کرو، نوکروں کا خیال کرو، عجیز الوفود، وفد آئیں، مہمان آئیں تو ان کا اکرام کرو، ان کو انعام دیا کرو، تحفے دیا کرو، گفٹ دیا کرو۔ حضور نماز کی وصیت کر دیں، کم از کم مسجدیں تو آباد کر لو۔ آج حالت یہ ہے کہ ہم نے نبی کی تعلیمات کو چھوڑا، ایک طرف بھوک ناچ رہی ہے اور دوسری طرف بد امنی ناچ رہی ہے۔ آج کے اس دن میں مجھے بچوں نے بتایا مستونگ میں 60 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے، ہنگو میں دھماکہ ہوا، مستونگ میں دھماکہ ہوا، پچھلے دنوں علماء پہ حملے ہوئے، باجوڑ میں کئی علماء شہید ہو گئے، کئی علماء، حافظ حمداللہ پہ حملہ ہوا، تو یہ پھر سے دہشت گردی آ گئی۔ ملک میں غیر ملکی ایجنسیاں متحرک ہیں اور اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے نبی کا نظام چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ آپ قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيه